اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اپنے آج کی کلاس کو، آج کے سیشن کو اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری جو لاسٹ کلاس ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے سیکھا تھا کہ جو مارکی ٹول ہے یا جو سلیکشن ہے اس کی بیسک جو ہے وہ کیا رولز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سنگل یا ایڈیشن یا مائنس کرنے کے لیے کوئی چیز یا ملٹیپلیکیشن کی جو سسٹم ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ سلیکشن ٹول کے اندر مزید تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ہوگی، اور آج ہم اپنی کلاس میں سیکھیں گے کہ ہم نے جب کسی چیز کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے بیسک پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا لیکچر ہے آج کا۔ فرض کریں آپ کے پاس کوئی تصویر ہے، فائل میں جائیے گا اور فائل میں جانے کے بعد سمپلی آپ نے اوپن کرنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی تصویر جو کہ ابھی اچھا جتنی بھی کلاسز آپ کی ہو رہی ہیں نا جی، اس میں جون سی کلاس کی آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی اس کی تصویریں آپ کو ود ریکارڈنگ بعد میں بھجوا دی جائیں گی کلاس کی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگوں نے جو پریکٹس کرنی ہے، جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کے لیے آپ آسانی کے ساتھ اسائنمنٹ اپنی مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے بیک گراؤنڈ ریموو کس طرح کرنی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایک تصویر ہے، کوئی بھی ایک تصویر ہے، لیٹ سے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں، اب دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ ایک لڑکا ہے، اس نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور وہ ایک فوٹوگرافی کے لیے جو بھی اس تصویر سے اتری ہوئی ہے۔ اب اس تصویر کے اندر آپ اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی سینری لگانا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے یہ کسی گاڑی پہ بیٹھ جائے، کسی جیپ پہ بیٹھ جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو ملٹیپل، یا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس لڑکے کی تصویر کو اس کی بیک گراؤنڈ سے، اس کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد اس تصویر کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ جہاں مرضی چاہیں اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں۔ یا فرض کریں کہ کوئی ایک اور لڑکا ہے یا اور لڑکی ہے یا اور کوئی ایسا منظر ہے یا اور کوئی کلاس روم ہے، آپ اس تصویر کو شو کروانا چاہتے ہیں کہ یار یہ در حقیقت اس کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کے ساتھ موجود ہے، کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس طرح کی تمام تبدیلیاں جو کہ آپ کسی تصویر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تبدیلیوں کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی تصویر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ ریموو ہو چکا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تصویر آزاد ہو چکی ہو۔ آزاد تصویر کسے کہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کا مطلب تو آپ ابھی سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس تصویر کے بیک گراؤنڈ میں جو وائٹ سا پورشن ہے سارا ریموو کر دیا جائے، اور اس بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد تصویر کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرتے ہیں تو وہ اس تصویر کی حد تک ہوگا۔ اب اس کے پیچھے آپ پہاڑ لگا دیں، دریا لگا دیں، سمندر لگا دیں، کوئی بھی اور منظر لگا دیں، درخت لگا دیں، گاڑیاں لگا دیں، کوئی پل لگا دیں، پھول لگا دیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر کے اس کی بیک پہ کوئی بھی منظر اس کا چینج کر دینا، یہ ایک پارٹ ہے، وہ ہمارا اس تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد قابل عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس تصویر کو کسی اور تصویر کے ساتھ مرج کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، بٹھانا ہے، کسی بینچ پہ اس کو بٹھانا ہے، یا کسی قسم کی اس تصویر میں آپ نے ایڈوانس لیول کی آلٹریشن کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تصویر کو آزاد کریں۔ اب آزاد کرنا کیا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی جو ایک بات قابل غور ہے
وہ یہ ہوتی ہے جی کہ آزاد تصویر جو ہوتی ہے اسے ہمیشہ پی این جی تصویر کہتے ہیں. اب پی این جی تصویر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی فی الوقت نہیں, ابھی کلاس کے بعد ٹائم اگر بچا ہمارے پاس تو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو تصویر آزاد ہوتی ہے اسے پی این جی فائل کہتے ہیں, اور جو تصویر آزاد نہیں ہوتی اسے جے پیگ کہتے ہیں. ابھی جے پیگ کیا ہوتا ہے, پی این جی کیا ہوتا ہے, اس بارے میں ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے. ابھی یہ دو بیسک چیزیں ہیں کہ بیک گراؤنڈ کو ریموو کیسے کرنا ہے اور تصویر کو آزاد کیسے کرنا ہے. تو آئیے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے پروسیس سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. دوسری بات, جو پہلا ٹول ہے مارکی ٹول, یعنی کہ سلیکشن کرنا کسی اسکیئر فارم میں, سلیکشن کرنا کسی راؤنڈ فارم میں, یہ ساری کی ساری چیزیں راؤنڈ میں یا تھوڑی لمبوتری راؤنڈ میں یا اس طرح کی ورٹیکل ہارزنٹل راؤنڈ کے اندر یا اسکیئر, یہ تمام چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شکل گول ہو, اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ ہر شکل جو ہے وہ اسکیئر کی فارم میں آتی ہو. تو وہ تصویر جو گول ہے یا جو اسکیئر کی فارم میں ہے وہاں تو آپ ریموونگ کر لیں گے, سلیکشن بھی کر لیں گے, اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں گے. لیکن وہ چیز جو نہ راؤنڈ ہے نہ اسکیئر ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ کیٹیگری کے اندر اسی ٹول کے نیچے, مارکی ٹول کے نیچے ہمارے پاس آپشن آ رہی ہوتی ہے سر لیسو ٹول کی. لیسو ٹول, پولیگونل لیسو ٹول اور میگنیٹک لیسو ٹول, یہ وہ تین ٹولز ہیں جن کو ہم تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے سیمی ایڈوانس لیول پہ استعمال کرتے ہیں. ان ٹولز کے ذریعے سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد ہمارے پاس مزید آپشنز ہوتی ہیں جن کا یہاں پہ ٹولز میں کوئی خاص کردار نہیں ہوتا. ان ٹولز کے علاوہ, ان ٹولز کو چھوڑتے ہوئے ہم مزید کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جن ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم بیک گراؤنڈ کی جو ریموول ہے اس کے اندر بہت اچھی کوالٹی کی ریموول ہم کر لیتے ہیں. تو یہ ابھی چونکہ اس فیز میں ہم انٹر ہو چکے ہیں تو آپ اس پروسیس کو, جو بیک گراؤنڈ ریموول کا پروسیس ہے, بڑی ہی پروفیشنل لیول کے اوپر جا کے سیکھیں گے, اور آپ کو اس کے اندر کوئی آپ کی جو ابہام ہے یا کوئی آپ کی تشنگی باقی ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں رہ جائے گی. فرسٹ آف آل جس میں آتا ہے لیسو ٹول. لیسو ٹول جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے کسی بہت باریک قسم کی سلیکشن والا کام نہیں کرنا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ یہاں سے لے کے نا تو یہاں تک ایک بس اتنا سا ایک پورشن ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 انچ چھوٹا ہو یا 1 انچ بڑا ہو, بس یہ اتنا کا پورشن یہاں سے آپ ختم کر دو. تو آپ یہاں پہ آؤ گے, لیسو ٹول کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا, آپ اپنے کی بورڈ کا, ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھو گے اور یوں کر کے نا اپنے ماؤس کو موو کرتے جاؤ گے تو ایک زگ زیگ سا ایک کوئی بھی ایک پورشن جو ہے وہ یوں سلیکٹ ہو جائے گا. سرے کے ساتھ سرا, اینڈ کے ساتھ اینڈ جب آپ ملا کے چھوڑو گے تو یہ مارچنگ آنٹس آپ کی نمودار ہو جائیں گی. جو ہی آپ کی مارچنگ آنٹس نمودار ہو جائیں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پورشن ہے یہ آپ کا سلیکٹ ہو چکا ہے. اب ڈیلیٹ دبائیں گے تو یہ سارا کا سارا حصہ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے پہلے اس کو آزاد کرنا ضرور. اب یہ لیئر لوک ہے, سب سے پہلا سٹیپ اس کو آزاد کرنے کا ہوتا ہے, میں نے کیا نہیں تھا لہٰذا یہ اب آزاد ہو گئی ہے. اب اسے ڈیلیٹ دبائیں گے تو یہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو پورشن زگ زیگ سلیکٹ کر کے آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے وہ اس طریقے سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیسو ٹول کے اندر مزید ایک پورشن ہے جس کو ہم ڈسکس بعد میں کریں گے. ابھی لیسو ٹول جو ہے وہ ایک زگ زیگ پورشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہمارے پاس فرض کریں کہ یہ جو جگہ ہے, اچھا اس کو میں ایرو پہ آتا ہوں. اگر میں نے اپنے اس زگ زیگ والے لیسو ٹول سے باہر نکلنا ہے تو پہلے میں ایرو پہ آؤں گا, ایرو کو کلک کروں گا. تو اب میں ایرو کو کلک کرنے کے بعد میں اس تصویر کے اوپر کسی مزید ورکنگ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. میں کنٹرول آلٹ, پہلے میں کنٹرول ڈی دباتا ہوں تو یہ میری مارچنگ آنٹس غائب ہو جائیں گی. کنٹرول ڈی میں نے بتایا تھا کہ مارچنگ آنٹس کو غائب کرنے کے لیے ہے, یہ سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہے. کنٹرول آلٹ زیڈ دباتا ہوں اور واپس اپنی نارمل پوزیشن پہ آتا ہوں, کنٹرول ڈی دبا کے اس کو ختم کر دیتا ہوں. اب یہ تصویر واپس میرے پاس پرانی حالت کے اندر واپس آ چکی ہے. فرض کریں کہ مجھے اس تصویر کو باریکی سے کٹ کرنا ہے تو میرے پاس سیکنڈ آپشن آتی ہے پولیگون لیسو ٹول کی آپشن. پولیگون لیسو میں کیا ہوگا کہ میں اس تصویر کو جب میں کٹ کروں گا تو میرے پاس بہتر آپشنز ہوں گی اسے کٹ کرنے کے لیے. اب جب میں اس کی کٹنگ کی طرف جاؤں گا اس تصویر کی تو اس میں جس مقام پہ رکھ کے اسے کٹ کرنا شروع کروں گا اس مقام کا انتخاب میں ایسے کروں گا کہ میں نے اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن وہاں پہ جا کے دبا دینا ہے جہاں سے میں نے کٹنگ کا آغاز کرا. تو میں یہاں سے کٹنگ کا آغاز کرتا ہوں تو میں یہاں پہ ماؤس کا بٹن دباؤں گا لیفٹ, اور یہاں سے یہ کٹنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا. اب میں جہاں پہ جا کے اس کو چھوڑ دوں گا, فرض کریں میں نے یہاں پہ جا کے اس کو چھوڑ دیا, یہ لیجیے یہاں پہ آ کے چھوڑا. اب یہاں پہ ایک اور کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک اور سرا بن جائے گا.
اب یہاں پہ آؤں گا تو یہاں پہ کلک کروں گا تو ایک اور سرا بن جائے گا، یہاں کے کلک کروں گا تو ایک اور سرا بن، سرے سے سرا، اینڈ سے اینڈ اس کا ملتا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی جو میں ذرا بہت صفائی نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے، جتنی باریکی کرتے جائیں گے اتنا کام باریک ہوتا جائے گا۔ اب اس طریقے سے میں اس کو سرے سے سرا، اس کا جہاں میں نے اس کو موو کروانا ہے وہاں میں کلک کر دوں گا تو ایک اور میرے پاس بن کے آ جائے گا، موو کر دوں گا تو ایک اور بن کے آ جائے گا۔ تو میں اس طریقے سے پولیگون لیسو ٹول کے ذریعے سے میں کیا کروں گا کہ میں اس کو سلیکٹ کرتا رہوں گا اور میرا کام فرض کرے میں نے یہ سلیکٹ کر لیا تو یہ سرے سے اینڈ ملا دیا، تو اب یہ میری مارچنگ آرٹس جو ہے وہ نمودار ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ اپنی تصویر کے اندر سلیکشن جو ہے کر سکتے ہیں کسی خاص مقام کی۔ لیکن جب آپ کسی خاص مقام کی سلیکشن کر لیں تو اس میں جو پولیگون ٹول ہے، اگر تو کوئی سیدھی سلیکشن کرنی ہے تو پھر تو بھائی ٹھیک ہے یہ ٹول، فار ایگزامپل میں کنٹرول ڈی دباتا ہوں، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ فرض کرے کہ میں نے سلیکشن صرف یہ کرنی ہے یار کہ یہاں سے شروع کیا یہ لیں، یہاں پہ آ گیا یہ لیں 2 ہو گیا، یہاں پہ آ گیا سر یہ 3rd یہ لیں، یہاں پہ آ گیا نیچے اس کے بعد اس جگہ پہ 4th ہو گیا، اور یہ اگر میں نے کوئی ایسی سیدھی سلیکشن کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پولیگون یوز میں کر لیتا ہوں اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیگون ٹول کے ذریعے سلیکشن کرنا۔ لیکن اس کو میں نے وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ میں نے سیدھی کوئی سلیکشن کرنی ہے، کوئی ڈبہ شبہ ہو گیا اس طرح کا۔ لیکن اگر میری کوئی زگ زیگ سلیکشن ہے تو اگین اس کے لیے میں پولیگون لیسو ٹول کی بجائے میں اس سے بھی ایڈوانس لیول کے اندر جاؤں گا، اور اب میرے پاس ایک اور آپشن آتی ہے جس کا نام ہے 3rd آپشن، یعنی کہ پولیگون لیسو ٹول کے بجائے 3rd ہے میگنیٹک لیسو ٹول۔ میگنیٹک لیسو ٹول جو ہے یہ وہ تیسری آپشن ہے جس آپشن کے ذریعے میں اس تصویر کی کٹنگ کروں گا۔ تو اب یہ جو تیسری والی آپشن ہے میگنیٹک لیسو ٹول، اس آپشن میں سب سے زیادہ میرے پاس آپشنز ہوں گی کہ میں اس کو آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس تصویر کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکوں۔ اچھا، اب اس میں یہ والا کام کرتے ہوئے جب آپ نے پولیگون لیسو ٹول کے ذریعے یہ کام کرنا ہے، اب آپ کو ایک لفظ جو ہے میگنیٹک، اس یہاں پہ لکھا ہوا ہے میگنیٹک لیسو ٹول۔ میگنیٹ کا مطلب ہوتا ہے مقناطیس، میگنیٹک۔ تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ سی سی میں یا سی ایس میں یا ایڈوب فوٹوشاپ جو بھی آپ اسے کہہ لیجئے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو یہ میگنیٹک لیسو ٹول کی آپشن آ رہی ہوتی ہے نا، اس میگنیٹک لیسو ٹول کی آپشن کے اندر آپ کا یہ جو ٹول ہے یہ بائی ڈیفالٹ ایک آٹو انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی تصویر کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود بخود سلیکشن کرتا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ مومنٹس آ رہی ہیں، یہاں پہ کٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ موڑ آ رہے ہیں، اور یہ اس کی جو سلیکشن ہے یہ خود ہی وہ کرتا جاتا ہے۔ کیسے کرتا ہے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، میں اس کی لیئر پہ آتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول جے دبا دیتا ہوں۔ کنٹرول جے دباؤں گا تو اسی لیئر کی کاپی ہو کے میرے سامنے آ جائے گی۔ اب بیس لیئر کو چھوڑ دیں اور کاپی لیئر پہ کام کر لیجیے گا۔ یہ کیوں کرنا ہے اس کے بارے میں ڈسکس بعد میں کریں گے، ابھی آپ نے کاپی لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور کام آپ نے سارا اس کے اوپر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نیچے والی تصویر کا آئی بال یہاں سے آپ بند کر دیں۔ کیا ہوگا آئی بال بند کرنے سے؟ یہ غائب ہو جائے گی اس طریقے سے۔ تو اوپر والی رہنے دیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، نیچے والی تصویر کا آئی بال آپ بند کر دیں۔ اب کسی بھی چیز کو کٹ کرنے کے لیے اصول یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے کسی تصویر کو کٹ کرنا ہے تو اس تصویر کو کٹ کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر کو زوم کر لینا ہے، بڑا کر لینا ہے۔ جتنا آپ تصویر کو زوم کر کے کام کریں گے اتنی آپ کی کٹنگ اچھی سے اچھی ہوگی، اتنا آپ بیک گراؤنڈ اچھے طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اب زوم کرنے کے لیے کنٹرول پلس دبائیے تو یہ تصویر آپ کی جو ہے وہ زوم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ یوں سلیکٹ یہ اچھا آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے، اب یہ سلیکشن ہوگی ہے، اس کے بعد کنٹرول پلس 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 دبائیں گے تو یہ تصویر زوم اور زوم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس تصویر کو زوم کرنے کے بعد چونکہ یہ آؤٹ آف فوکس ہو چکی ہے، تمام تصویر آپ نہیں دیکھ پا رہے کسی ایک جگہ پہ، لہٰذا آپ اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے کی بورڈ میں آپ اسپیس بار کو کلک کریں گے تو ایک ہاتھ بن کے آپ کے سامنے آ جائے، یہ لکھ لیں
ہاتھ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس اسپیس بار کو دباتے ہوئے آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرتے ہوئے اسے ڈریگ کر دینا ہے، تو یہ تصویر آپ کی ڈریگ ہو جائے گی، اور اس طریقے سے پھر واپس آپ آئیں، ماؤس کا بٹن چھوڑیں گے تو آپ کا ہاتھ جہاں بھی آپ نے موو کروانا ہے وہاں پہ لائیں، ماؤس کا بٹن لیفٹ کلک کر کے اس کو تھوڑا اپر ڈریگ کرنا ہے۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ نے کٹنگ کرنی شروع کرنی ہے، تو زوم کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس وہ پوائنٹ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ آئیں، میگنیٹک ٹولز کے لیے یہاں پہ ایک کلک کر دیں۔ اب یہ آٹومیٹیکلی اس کا کام یہ ہے کہ یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ میں نے کہاں پہ ڈوٹ لگانا ہے اور کہاں پہ کٹ آ گیا، یہ دیکھیں۔ لیکن یہ بعض کا دیکھیں خود ہی کرتا جا رہا ہے، کبھی کبھی یہ سلیکشن خراب بھی کر دیتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اس پورشن میں اس نے صحیح سلیکشن نہیں کی، تو ڈیلیٹ دبانے سے یہ واپس آتا جائے گا۔ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے آپ تو یہ ایک اینکر پوائنٹ ٹوٹتا واپس آتا جائے گا۔ تو یہ جہاں سے یہ خود سلیکشن صحیح نہ کرے وہاں پہ آپ دبا کے ایک کلک کر لیں اور پھر آگے سے اس سے خود ہی چلنے کا موقع دے دیں، تو باقی سلیکشن وہ آٹومیٹکلی کرتا جائے گا۔ یہ دیکھیں اب میں صرف اس کو کنارے کے ساتھ گھما رہا ہوں اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کی سلیکشن کرتا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک آ گیا، اسپیس بار دبائیں اور اس کے بعد آپ ہاتھ کا نشان جب آ جائے گا تو جہاں سے آپ نے تصویر ہلانی ہے وہاں پہ آپ اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبا کے اس کو ڈریگ ڈاؤن کر دیں اور اب اسپیس بار چھوڑ دیں۔ اب واپس وہی کام کریں، ڈیلیٹ دبائیں، اگر غلطی ہو تو ڈیلیٹ دبا دیں، ڈیلیٹ لے سر۔ اب دیکھیے یہ غلطی ہوگی، ڈیلیٹ دبا دیں، واپس آ جائیں۔ اب دوبارہ اس طریقے سے موو کرنا شروع کریں۔ آپ نے کرنا سر یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ جو بھی چلتے رہیں گے زوم کر کے تو وہ آٹو سلیکشن کرتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس تصویر کا زوم آؤٹ کر رہا ہوں، آپ نے کام اس طرح باریکی سے کرنا ہے، میں ذرا تیز کام کر رہا ہوں لہٰذا اس کو میں اب زوم آؤٹ کر رہا ہوں، زوم ان ختم کر رہا ہوں، کنٹرول مائنس کے ساتھ اس کو میں واپس لے کے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی، تاکہ میں آپ کو کام جو ہے وہ کرنا سکھا سکوں۔ میرا بیسک مقصد یہ کہ کام آپ کو کرنا آ سکے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے ڈیلیٹ دبا دیں، یہ سارے ڈیلیٹ اور یہاں تک آ گیا۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا تیزی سے کام کروں گا تاکہ اگر کہیں پہ وہ سلیکشن نہ کرے تو آپ اپنے ہاتھ سے بی پریس کر سکتے ہیں، جو ماؤس کا بٹن ہے وہ اپنے پریس کرنا ہے، اس کی سلیکشن جو ہے وہ یہ دیکھیں، اگر وہ کہیں پہ سلیکشن نہ کرے تو آپ ماؤس کا بٹن کلک کر کے بھی سلیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اب دیکھیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے تو ڈیلیٹ واپس دبا دیں، یہاں پہ آ کے ایک ڈیل دبا دیں، پھر ڈیلیٹ اور یہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جائیے، یہاں پہ اسی طریقے سے آپ کرتے کرتے اس کو نیچے لے آئیں، نیچے لا کے یہاں سے آپ بالکل آؤٹ آف کینوس۔ اچھا، اگر آپ نے کینوس کے باہر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس باؤنڈیشن ضروری نہیں ہے، کینوس کے اندر باؤنڈیشن، نیچے آپ کہیں بھاگ کے نیچے بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کینوس کے باہر ہی سلیکشن کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جہاں آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ شروع ہوا تھا وہاں پہ آ کے پوائنٹ دبا دیں، تو اب آپ نے اس تصویر کی سلیکشن کر لی ہے۔ اب اس تصویر کی سلیکشن جو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر اس کو زوم کر کے آپ بالکل کنارے کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کام کیا تھا، تو اب دیکھیں جو کان کی یہ غلطی ہوگی پھر اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیں اس کا یہ کان جو ہے وہ اس سلیکشن کے اندر نہیں آ رہا۔ اب اگر باریک کام کرتے ہوئے بھی کوئی چیز آپ کی سلیکشن کے اندر نہیں آتی تو اس سے بھی ایڈوانس لیول میں جا کے ہم وہ اپنی غلطی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم اس کان کی غلطی جو کہ ہماری سلیکشن کے اندر نہیں آیا، ہم اس کو غلطی کو ٹھیک کرنا نہیں سیکھیں گے، یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سکھاؤں گا۔ ابھی یہاں تک جو بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد آپ ایک کی لکھ لیجئے گا، اب آپ نے دبانا ہے شفٹ کنٹرول آئی۔ شفٹ کنٹرول آئی دبانے کے بعد آپ نے دبانا ہے ڈیلیٹ۔ لسر جو ہی آپ ڈیلیٹ دبائیں گے تو ایک اس تصویر میں جو پورشن آپ نے سلیکٹ کر لیا تھا اس کے سوا ساری کی ساری بیک گراؤنڈ سے یہ تصویر آزاد ہو جائے گی۔ اب کنٹرول ڈی دبا دیجئے اور یہ تصویر جو ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں اصل تصویر کون سی تھی، اصل تصویر جو ہے وہ ہماری، میں اگر آئی بال آن کر کے دکھاؤں تو اصل تصویر میری یہ والی تھی، لیکن بیک گراؤنڈ چونکہ ریموو ہو چکا ہے تو اب تصویر اصل جو ہے وہ یہ بچی ہے، بیک گراؤنڈ کا ہم نے اس میں ریموول کر دیا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس لیئر کے اوپر آئیں گے اور آپ لکھیں گے ایک، مطلب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائپ کریں گے ایک نئی کی، وہ کی کون سی ہے، شفٹ
कंट्रोल एन, आप शिफ्ट कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपके पास, अच्छा शिफ्ट कंट्रोल एन दबाने से पहले ये एक बात ख्याल कीजिएगा कि आपने ये लेयर सेलेक्ट की हो जिस पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये एरो सेलेक्ट किया हो, वरना वो आपका एरो नहीं सेलेक्ट होगा तो काम नहीं होगा। इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसलिए ये दो चीज़ें, यहाँ पे लेयर और यहाँ पे ये एरो आपका सेलेक्ट हो। अब आप दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल एन, तो आपके सामने एक नई लेयर खोलने की ऑप्शन आ जाएगी। याद रहे कि कंट्रोल जे दबाया था तो पुरानी लेयर की कॉपी हुई थी। अब आपने एक शिफ्ट कंट्रोल एन दबाया तो अब कॉपी नहीं हुई, बल्कि अब एक नई ब्लैंक लेयर बन के आपके पास आ गई है। अब इसके बाद इस ब्लैंक लेयर को आपने सेलेक्ट करना है जो आपने भी बनाई है, और उसके बाद आपने ये कलर स्कीम के ऊपर आ जाना है। अब जोन सा कलर आपको पसंद है, फ़र्ज़ करें आपको ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है जी, या आपको येलो कलर पसंद है, जोन सा कलर आपको पसंद है अपनी मन पसंद का कलर वहाँ से आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप सिंपली ओके करेंगे। अब आपके इस वाली पोर्शन में जो आपके रंगों का पोर्शन है, येलो कलर सेलेक्ट हो चुका होगा। इस येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इस लेयर पे आपने सेलेक्ट किया हुआ था और यहाँ आपने येलो कर लिया। अब आप दबाएंगे आल्ट डिलीट। याद रहे ये लेयर यही सिलेक्ट हो जिसके ऊपर आपने अभी जो एक कॉपी बनाई है, नई लेयर आपने बनाई है, ये सिलेक्ट हो, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी, ये आपने ऐसे ही करना है। अब दबाएं आल्ट डिलीट। तो जब आप आल्ट डिलीट दबाएंगे तो इस लेयर में जो आपने अभी एक नई लेयर बनाई थी वो वाला रंग भर जाएगा जो रंग आपकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपने चूज़ किया है। ये काम करने के बाद अब आप नीचे वाली लेयर पे आएँ जिस लेयर में आपने बैकग्राउंड को रिमूव किया था, और इस लेयर पे आने के बाद आप सिंपली अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको रखें और फिर इसको ड्रैग करते हुए घसीटते हुए ऊपर लेके आ जाए। जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो अब वो जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो बैकग्राउंड में आ जाएगा और आपकी तस्वीर उसके फ्रंट में आ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो तस्वीर है उसका बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव कर चुके होंगे। तो ये जो आपकी तस्वीर है आपने उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है जी, और उसके बैकग्राउंड पे आपने एक नया कलर जो येलो कलर है वो भर दिया है। अब यहाँ पे जो ये येलोपन आ रहा है इस जगह पे, जो कटिंग, ये कटिंग बेसिकली मैंने जो कि तेज़ कटिंग की थी इसलिए यहाँ पे ये पोर्शन इस तरह का आ रहा है। आपने बिल्कुल जूम करके बिल्कुल आराम से कटिंग करनी है, तो फिर यहाँ पे जो मिसिंग हुई है मुझसे वो मिसिंग नहीं होगी आपसे, ठीक है जी। अगर फिर भी ऐसी गलती को हो जाए तो सिंपल आपने इस लेयर पर क्लिक करना है जिस लेयर पर आप काम कर रहे हैं, एंटर दबाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप हल्का सा ऊपर खींच लें इस तरीके से, तो ये इस तरीके से भी आप गलती को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये काम करना है आपने। अब देखें इस तस्वीर का सारा बैकग्राउंड जो है वो कितनी क्लैरिटी के साथ रिमूव हो चुका है, और कोई बंदा भी अब ये नहीं कह सकता कि इस तस्वीर की बैकग्राउंड के पीछे पहले कुछ और पड़ा हुआ था। बड़ी सफाई के साथ देखें आप, ये सारा रिमूव होकर आपके सामने आ चुका है। इसको भी हल्का सा खींच के डाउन कर लें तो ये जो इसके किनारों में कुछ गलती थी वो गलती भी यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है जी। एंटर दबा दें। एंटर दबाने का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो पूरा हो गया। अब ये तस्वीर देखें, इसकी बैकग्राउंड जो है उसका कलर आपने यहाँ से कितने सफाई के साथ चेंज कर दिया है। अगर आप एक निगाह मारें कि ये दरअसल था क्या, तो आपकी याद दहानी के लिए देखिएगा, ये देखें इसका बैकग्राउंड ये था, सफ़ेद सा बैकग्राउंड था, लेकिन इस वक्त सफ़ेदी की बजाय आप देख रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड के अंदर ये येलिशपन आ चुका है। तो इस तरह से किसी भी तस्वीर का जो बैकग्राउंड कलर है वो इंटायरली आप चेंज कर सकते हैं। आप जब उसका कलर चेंज कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके बैकग्राउंड पे कौन सा कलर पड़ा हुआ था। इसके बाद आपने फ़र्ज़ करें कि एक काम दूसरा ये करना है कि आपने इस तस्वीर का जो कलर चेंज किया है इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। अब इसके कलर के चेंज करने के अलावा हम इसके बैकग्राउंड पे कोई मंज़र, कोई समंदर, कोई दरिया, कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी तब्दीली इसके अंदर हम कर सकते हैं और कोई फीलिंग नहीं आएगी कि इससे पहले ये तस्वीर हमारी कहाँ पड़ी थी, इसका ओरिजिनल क्या था, सब ख़त्म हो जाएगा और उस ओरिजिनल की बजाय एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाएगी जो कि हमने आल्ट्रेशन करके रखी होगी। लेकिन इस तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव करने में मुख्तलिफ़ किस्म की आल्ट्रेशंस काम कर रही होती हैं। आपने उन आल्ट्रेशंस के ऊपर नहायत अच्छे तरीके से फ़ोकस करना है। जब तक आप उन आल्ट्रेशंस पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें जो इसकी रिमूवल के अंदर आपने जो प्रोफेशनली करनी होगी वो प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब
اس تصویر میں جو ایڈوانس لیول کی ریموول ہے، جو اس کے اندر فار ایگزامپل اگر میں اس میگنیٹک لیس ٹول کے اندر آتا ہوں تو یہاں میرے پاس ڈفرینٹ آپشنس کھل جاتی ہیں. دیکھیں آپ ایک فیدر کی آپشن دیکھ رہے ہیں، آپ اینٹی ایلیس کی آپشن دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ کنٹراسٹ کی آپشن دیکھ رہے ہیں، فریکوینسی کی آپشن دیکھ رہے ہیں. ان میں سے کچھ آپشن سے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ آپشن سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. ہم نے کسی تصویر کی کٹنگ کرتے ہوئے ایڈوانس لیول میں ان پروفیشنلی جو یہ فلٹرز ہیں ان کو یوز کیسے کرنا ہے، اور ان فلٹرز کو یوز کر کے جو ایفیکٹ ہے وہ ہمارے پہ کیا پڑے گا، کیا پلس ہوگا، یہ اس کے ایڈوانس میں جا کے ہم سیکھیں گے. ابھی آج کی کلاس میں یہ جو آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ ریموو کر کے یہ لگا دی ہے، اب اسی تصویر کی بیک گراؤنڈ کے اندر فرض کریں کہ آپ کوئی کلر چینج کرنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی منظر آپ ایڈ کر دیں. تو آپ کیا کریں گے، آپ سمپلی یہاں پہ اسی تصویر کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے. آپ نے یہاں پہ ایک نئی لیئر ایڈ کی تھی نا، تو اب آپ سمپلی فائل میں چلے جائیے، اوپن میں جائیے گا. آپ نے کوئی بھی ایک منظر جو آپ نے اس کی بیک پہ لگانا ہے اس کو پہلے سے انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. مطلب گوگل میں جو منظر آپ کو پسند آتا ہے، آپ سمندر، دریا، پہاڑ، پانی کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اتار کے یہاں پہ جیسے میں نے یہ آپ کے لیے رکھا ہوا یہ منظر، ٹھیک ہے. اب اس منظر پہ آپ کلک کر کے اسے اوپن کر لیجیے گا تو یہ منظر جو ہے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اسے ڈبل کلک کریں گے تو یہ لیئر آپ کی ان لاک ہو جائے گی. اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور سیکھیے گا، یہ جو تصویر ہے اس تصویر کو، یہ جو آپ کے اب آپ کے سامنے دو الگ الگ ونڈوز کھل گئی ہیں، ایک یہ والی جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ایک یہ والی جو کہ سامنے آپ کے نہیں کھل کے آئی ہے. اس نئی والی ونڈو کے اندر جو آپ کا یہ چیز، یہ فوٹو، یہ امیج پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے پہلی والی میں مکس کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آئیں گے، اسے ان لاک کریں گے. جب یہ کھل جائے، جی بیٹے آپ اسے کریں گے، ان کو چائے سرو کیجیے گا انہیں. میں ان کی کلاس میں چائے کے بعد چائے سرو کریں میں. اچھا اب یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. اب اس میں ان لاک کرنے کے بعد آپ یہاں کے اوپر آ کے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کریں گے، اس کو ڈریگ کریں گے، گھسیٹیں گے اور یوں کر کے اوپر والی ونڈو کی ہیڈ کے اوپر آئیں گے. جب ہیڈ کے اوپر آ جائیں اور وہ ونڈو شو ہو جائے، اب واپس اس ونڈو میں آئیں گے تو پلس کا نشان آپ کے سامنے آئے گا. اس کے اندر آئیے اور چھوڑ دیجیے. لیں سر، اس طرح کرنے سے وہ جو آپ کی تصویر تھی وہ یہاں پہ کنورٹ ہو جائے گی. اب وہ تصویر جو یہاں پہ کنورٹ ہوئی ہے، اس میں اس تصویر کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی، یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹی کنورٹ ہوئی ہے. اب یہ چھوٹی کنورٹ کیوں ہوئی ہے، اس میں اس کا لاجک جان لیجیے گا. جو تصویر آپ کے سامنے پہلے کھلی ہوئی ہے اس میں ایچ ڈی کوالٹی کی وہ تصویر ہے، اس کے پکسلز بڑے اچھے ہیں. یعنی کہ اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے فار ایگزامپل اگر 50,000 پکسلز یوز کیے، پکسلز کہتے ہیں جی ڈاٹس کو، دانوں کو، ڈاٹ کو، اگر 50,000 دانے یا ڈاٹ نقطے لگائے گئے ہیں تو اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے صرف 5,000 ڈاٹ لگائے گئے. لہٰذا یہ تصویر بہت چھوٹی ہے اور یہ بہت بڑی ہے. تو ہم کوئی ملتی جلتی تصویر، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہاں سے کوئی چیز ملتی جلتی پکڑ لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ اس جو ہماری، ویسے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جو تصویر کوئی ہم لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے. کوشش کریں کہ آپ کی جو تصویریں ہیں وہ دونوں ایچ ڈی کوالٹی کی ہوں یا دونوں ایک جیسے امیجز کی کوالٹی کی ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بیک گراؤنڈ لگائیں گے تو وہ پراپر طریقے سے سامنے آ جائے گا، مطلب اس میں آپ کو لگانے میں آسانی رہے گی. یہ باچی مسجد بڑی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں لیٹس. یہ کمپیریٹیولی بہتر کوالٹی کا میرا ایک امیج ہے، اس کو ان لاک کرتا ہوں. اب اسے ڈریگ کرتے ہوئے میں اس پہلے والے میں لے جاتا ہوں. جب وہ شو ہو جائے تو میں پلس کا نشان لا کے چھوڑ. اب یہ بھی چھوٹی ہے مگر کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ تصویر آپ نے جب یہاں پہ لا کے چھوڑنی ہے تو اس کے بعد سمپلی آپ اس کے کنارے پکڑیں، یوں یہاں سے یہاں پورے کر دیں. یہاں پہ یہ ایرو بنے گا، کنارے کھینچیں، یہاں سے اسے یہاں پورا کر دیں اور یہاں سے کنارے کھینچ کے اسے یہاں سے یہاں پورا کر دیں. اس طریقے سے آپ اس کی بیک سائڈ پہ اپنی من پسند کی کوئی تصویر لگا سکتے ہیں. اب فرض کریں کہ یہ تصویر جب آپ نے ڈریگ کی تھی تو اگر تو اس کے آگے آتی تو کوئی بات نہیں تھی، آپ سمپلی اس کو ڈریگ کر کے اوپر لے آئیں. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں، اس کو ڈریگ کر کے اوپر لے آئیں تو اب یہ تصویر شاید اس طرح آتی. اگر اس طرح آتی تو پھر آپ یہاں پہ آ کے اس کو ڈریگ ڈاؤن کر لیتے یوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے. اب یہ تصویر کا منظر جو ہے بیک گراؤنڈ کا چینج ہو چکا ہے.
اس طریقے سے آپ نے کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریموو کرنا ہے، اس کا منظر چینج کرنا ہے۔ آج کی ہماری کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کی ایڈوانس لیول کی جو کلاسز ہیں اس میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوانس جو کٹنگ ہے وہ آپ کو سکھائی جائے گی۔ ابھی جو آج کی ہماری کلاس ہے اس کی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ گروپ کے اندر آپ کو بھیج دی جائے گی۔ یہاں پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں جی۔ آج کی کلاس میں کوئی سوال کسی نے اگر کرنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا۔ اینی کائنڈ آف کویسچن، کوئی ایشو اگر آج والی کلاس میں ہے یا کل والی کلاس میں تھا تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ سو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، اگر نہیں ہے تو آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں۔ جی غلام مرتضیٰ صاحب ہینڈ ریز کیے، سو مائک آن کرے بیٹے اپنا۔ السلام علیکم سر۔ جی بیٹے۔ سر جیسے آپ نے وہ پکچر کو جیسے کناروں پہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی تو پکچر کو آپ نے اوپر ڈریگ اور کرنا نیچے سے نیچے کیا تھا، وہاں سے پتہ نہیں چلا تھا۔ ہاں جی، سر۔ کیسے کیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے سر، یہ دیکھیں یہ تصویر میری ہے یہ والی، یہ وہ لیئر ہے جو میری خراب کٹنگ، یہ دیکھیں یہ تھی۔ جی جب یہ ہلکی سی کٹنگ میری خراب آئی تو میں اس ایرو پہ گیا۔ جب میں ایرو پہ گیا تو یہ تصویر میری سلیکٹ ہو جائے گی۔ ایرو مین کہ سلیکٹ کرنا، یہ سلیکشن ٹول ہے۔ اب سمپلی جی یہاں پہ آؤں گا تو میں نے یہاں پہ یہ آٹو سلیکٹ اور یہ شو ٹرانسفارم کنٹرول کو میں نے چیک کیا۔ یہ میں نے آپ کو لیکچر 1 میں بتایا تھا کہ اس کو چیک ہی رکھنا ہے آپ نے۔ اس کو جی جی چیک سر۔ رکھنے کی وجہ سے میرے پاس یہ نا یہ بارڈر لائن شو ہو رہی ہے۔ اب اس بارڈر لائن پہ آؤں گا تو یہاں پہ ایرو بن جائے گا یہ اوپر والا۔ ماؤس کا جی لیفٹ بٹن دبا کے اس کو دھیرے سے ہلکا سا اوپر کر دوں گا بس، اور پھر میں انٹر دبا دوں گا اور یہ میری جو وہ خرابی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ مطلب اس میں سے کینوس سے وہ باہر نکل جائے گا، خراب حصہ کینوس سے باہر نکل جائے گا اور خرابی چھپ جائے گی اس کی۔ یہ اس میں نے کیا بیٹا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہے جی؟ کوئی مشکل کوئی پریشانی کسی اور کو ہے؟ ہم جسٹ ویٹ کریں گے جی 1 منٹ۔ 1 منٹ کے بعد کلاس میں پھر آف کر دوں گا۔ میرے خیال میں کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو آج کی کلاس ہے، اس آج والی کلاس کی جو ریکارڈنگ ہے جی وہ آپ کو جسٹ ابھی کلاس ختم ہونے کے صرف کوئی 20 سے 30 منٹ کے اندر مل جائے گی۔ اور جو آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے اس اسائنمنٹ کے اندر بھی یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے جو جی آصف بیٹے، آصف مائک آن کیا ہے آپ نے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی بیٹا، سوال کیجیے گا۔ سر یہ جو ہمارے پاس لیئر بنے ہوئے ہیں ہوں تو ان میں سے جو آپ نے ابھی فائنل کیا ہے سر یہی ہمیں سیو ہوگا یا جو مطلب کہ باقی لیئر ہیں وہ سیو ہمارے بیک گراؤنڈ ہے یہ؟ ٹھیک ہے بیٹے، آپ نے جو سیو کرنے والا سسٹم میں نے ابھی آپ کو میں نے سکھایا نہیں کہ سیو، کیونکہ سیو کرنے کے اندر ملٹیپل آپشنز ہیں تو میں نے ابھی سیو کرنا آپ کو سکھایا نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اسائنمنٹ جب کریں گے تو موبائل سے تصویر آپ اتار کے واٹس ایپ کر دیں گے۔ وہ سیو کرنا ایک پراپر لیکچر ہے جو میں آپ کو تسلی کے ساتھ دوں گا۔ ابھی آپ کی بات کا جواب جو ہے یہ ہے کہ ان لیئرز کو جو ہے نیچے اوپر کرنے کے بعد جو فائنل چیز جہاں پہ دکھ رہی ہوگی یہی چیز آپ جی کی جی سیو ہوگی۔ آپ اگر اس کو ٹھیک کام تو جو آپ کو دکھ فار ایگزامپل میری یہ موسک ہے، اگر میں اس موسک کو اٹھاتا ہوں اور اوپر لے آتا ہوں تو اب میں اگر سیو ٹھیک کروں گا تو وہ لڑکا وڑکا ختم ہو گیا، اب یہ تصویر ہی سیو ٹھیک ہوگی مسجد کی۔ اگر میں اس ٹھیک موس کو اٹھا کے نیچے لے کے آؤں گا اب میرے پاس جو ہوگی وہ تو جو چیزیں لیئرز کو نیچے اوپر کرنے کے بعد شو ہو رہی ہوں گی میرے کینوس پہ ایگزیکٹلی وہی چیز سیو ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے سر، تھینک یو۔ جی، ویلکم سر۔ جی جناب، اور کوئی سوال تو کسی کا نہیں ہے آج کی کلاس کے حوالے سے؟ کوئی پریشانی کوئی مشکل کسی کو اور کوئی؟ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک کسی کا اور سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آج کی کلاس ہم کلوز کرتے ہیں جی۔ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آج کی گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گی، اور جن لوگوں نے اپنی انرولمنٹ کا پروسیس مکمل کر لیا ہے ان تمام کو سافٹ ویئر بھجوا دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے پریکٹس کر لینی ہے، اور جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو ایک ویڈیو ہے کہ آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بھجوا دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سارے مسئلے مسائل اس لحاظ سے آپ کے سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے سیپریٹلی واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی۔ آج کی ہماری کلاس جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ملیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، میں کلوز کر رہا ہوں کلاس کو سر۔ کوئی سوال تو کسی کا نہیں ہے؟ بند کر دیں کلاس کو۔ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو چکے ہیں۔ نہیں سر، آئندہ ملاقات ہوگی ہماری۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔